سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں سرما استعمال کرنے سے، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سرما لگا کر انسان روزے کی حالت میں سرما لگائے سو جائے تو سرما لگا کر سونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں مسئلے بالکل غلط ہیں۔ سرما لگانے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ اگر سرما انسان آنکھوں میں لگائے اور اس کا اثر حلق میں محسوس کرے، تھوک میں محسوس کرے کہ اس کا اثر یعنی کالا رنگ جو ہوتا ہے وہ تھوک میں بھی آ جائے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے روزے پر کچھ فرق لازم نہیں آتا۔ اس کی دلیل ہے میرے پاس یہ جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 273 ہے۔ اس میں روایت ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قال اشتکت عینی، کہ یا میری آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں کی کوئی بیماری تھی، افاکتحل وانا صائم، کہ کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ قال نعم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حاشیے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بأس بالکحل للصائم وان ظہر اثرہ فی البزاق، کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے کا کوئی گناہ نہیں ہے، اسے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِن ظَهَرَ أَثْرُهُ فِي الْبُزَاقِ، اگرچہ تھوک میں بھی اس کا کالا پن ظاہر ہو رہا ہو۔ وَمَنْ بَزَقَ وَفِي أَصْلِ الْكُحْلِ ثُمَّ أَعَادَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ، یہ الگ مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اگر آپ نے تھوکا اور تھوک کا رنگ بھی کالا تھا پھر بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ میرے پاس شامیہ ہے، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 455 ہے۔ اس میں اس کے تنویر الابصار متن میں لکھا ہے لا بأس ای لا یکرہ ای لا کحل، کہ نہیں سرما لگانے کا کوئی گناہ، کوئی مکروہ نہیں ہے۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ اس کے شرح میں فرماتے، اس کی حاشیے میں فرماتے لا یکرہ استعمالها، کہ سرما کا استعمال مکروہ نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے، چاہے رات کو لگایا جائے چاہے دن کو لگایا جائے، سرما لگایا جائے روزے کی حالت میں اور سرما لگانے کے بعد سویا جائے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کراہیت لازم نہیں آتی، بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔